صحن میں بچوں کے کھیلنے کی آوازیں اس کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھیں۔ ان کی کھلکھلاہٹیں اسے زہر سے بھی بری لگ رہی تھیں۔ وہ مٹھیوں میں بال دبوچے اپنے بیڈ پر بیٹھی تھی اور پھر شکوہ کناں نظروں سے اس نے اوپر دیکھا، گویا رب سے شکایت کی ہو۔ اس کی شادی کو 7 سال ہو چکے تھے۔ شوہر زبیر کی ایک کریانے کی دکان تھی اور وہ اس کا ہر طرح سے خیال رکھتا تھا۔ اس گھر میں جب وہ بیاہ کرائی تھی تب ساس اور سسر حیات تھے۔ زبیر اور شبیر 2 بھائی تھے، ان کی کوئی بہن نہ تھی۔ شبیر بڑا تھا، اس کی بیوی فرحانہ ایک تیز ترار عورت تھی۔ شبیر اور زبیر کی شادی اکٹھی ہوئی تھی، ایک ہی گھرانے سے 2 لڑکیوں کو بیاہ کر لایا گیا تھا۔ شازیہ جو کہ فرحانہ کی چچا زاد تھی، فطرتاً ایک حاسد عورت تھی جو شادی سے پہلے اپنی ہی بہنوں سے حسد کیا کرتی تھی۔ اگر کسی بہن کے اچھے نمبر آ جاتے یا ابا جب سب کے کپڑے لایا کرتے اسے کسی اور کا سوٹ پسند آ جاتا تو وہ رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لیتی کہ وہی چاہیے جو دوسرے کے پاس ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم ہونے کی وجہ سے اس کی فرحانہ سے کبھی بھی نہ بنی تھی، کیونکہ ان کی ماؤں کی آپس میں ہر وقت کی تو میں رہا کرتی۔ گھر کے چھوٹے موٹے کاموں سے لے کر بڑے سے بڑے مسئلے پر دونوں گالی گلوچ تک اتر آتیں۔ ایسے میں فرحانہ اور شازیہ اپنی اپنی ماؤں کا ساتھ دیتے ہوئے میدان میں اترتی اور بھرپور مقابلہ کیا جاتا، اور پھر وہ گھمسان کا رن پڑتا کہ محلے والے بھی تانکا جھانکی کر کے سنگن لینے کی کوشش کرتے۔ فرحانہ چونکہ اس سے بڑی تھی اس لیے وہ چاہتی تھی کہ شازیہ اس سے ذرا دب کر رہے، کم از کم تھوڑی سی عزت ہی کر لیا کرے، لیکن شازیہ اپنے غصے میں زبان کے شٹر کو بے مہار کھول دیتی، جو دندناتے ہوئے ڈریگن کی طرح ایسا زہر اگلتی کہ سننے والے کو کانوں کو ہاتھ لگانا پڑتا۔ اس سب کے باوجود زبیر کو اپنی بیگم شازیہ سے بے حد محبت تھی، اور اس نے شادی کے 7 سال گزرنے کے بعد بھی شازیہ کو اولاد نہ ہونے کا طعنہ نہیں دیا تھا۔ وہ رب کی رحمت سے نا امید نہیں تھا، اور پھر ماں اور بہن کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کی دوسری شادی کا بھی کوئی چانس نہیں تھا۔ شبیر بھائی اور اس کی بیوی فرحانہ کے ساتھ ان کی شاذ و نادر ہی بن پاتی، ورنہ شازیہ کی زبان کی وجہ سے ان بھائیوں میں بھی لڑائی ہی رہا کرتی تھی۔ فرحانہ سے شازیہ کو اس لیے بھی خار تھی کیونکہ وہ 8ویں جماعت کے بعد جس مدرسے جایا کرتی تھی وہاں کے ایک لڑکے کو اس سے دھواں دھار قسم کی محبت ہو گئی۔ اگرچہ شازیہ اس میں ملوث نہیں تھی، لیکن فرحانہ نے گھر میں یہ بات اس طریقے سے بتائی کہ گھر والوں نے شازیہ کو بھی قصوروار ٹھہرایا، اس لیے مدرسے جانا بھی بند کروا دیا، اور اماں سے جو مار پڑی وہ الگ۔ فرحانہ نے شازیہ سے اس وقت کا بدلہ لیا جب اس نے ایک بار اسکول سے بھاگ کر اپنی دوست کی گڑیا کی شادی میں شرکت کی، اور شازیہ نے اس کا بھانڈا اپنے تایا کے آگے پھوڑ دیا اور فرحانہ کو مار پڑی۔ بچپن کی ان غلطیوں کی وجہ سے نفرت پلتی پلتی اس قدر زور آور ہو چکی تھی کہ اب دونوں ہی ایک دوسرے سے ضرورت کے تحت ہی کلام کرتی۔ شادی ایک ہی گھر میں ہوئی، اور چند ماہ بعد فرحانہ کے ہاں خوشخبری کا جانتے ہی شازیہ کے سینے پر سانپ لوٹنے لگے۔ ان 7 سالوں میں فرحانہ 3 بچوں کی ماں بن چکی تھی، مگر شازیہ کی گود ہنوز سونی تھی جس پر وہ کبھی کبھار بے حد رویا کرتی، اللہ سے شکوے کرنے لگتی، آخر میں فرحانہ اور اس کے بچوں کے لیے بد دعاؤں پر اتر آتی۔ فرحانہ کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ بچے چاچی کے کمرے میں آتے تو وہ انہیں بھگا دیا کرتی، جس پر فرحانہ خوب مرچ مسالے لگا کر شبیر کو شازیہ کی شکایتیں لگاتی، اور وہ اپنے بھائی سے اس کی بیوی کی حرکات کی جواب طلبی کرتا۔ زبیر شرمندہ ہو جاتا، مگر وہ اپنی محبوب بیوی کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، وہ اس کی سنتی ہی کہاں تھی۔ زبیر اور شبیر پر ان کی ماں نے پوری زندگی حکومت کی تھی اور اپنی چلائی تھی۔ ان کی موت سے پہلے ہی بیویاں آ گئیں تو انہوں نے آتے ہی اپنے روب میں رکھا، جس پر ان 2 مردوں کی رائے کی کوئی اہمیت ہی نہ تھی۔ فرحانہ اپنی دونوں بیٹیوں کو اسکول کے لیے تیار کرنے کے بعد لنچ پیک کر رہی تھی جب شازیہ کچن میں آئی۔ زبیر بھائی کہہ کے گئے ہیں کہ بریانی بنانی ہے، تم بناؤ گی یا میں بنا لوں؟ بریانی کس خوشی میں؟ وہ تیکھے چتون تیور لیے اس کی طرف دیکھتے پوچھنے لگی۔ کیا مطلب کس خوشی میں؟ دل چاہ رہا ہوگا ان کا، یہ وجہ کافی نہیں ہے کیا؟ ہاں دل چاہ رہا ہوگا، ایویں چسکے زبان کے۔ خود کچن میں گھس کے گرمی میں چولہے کے آگے سڑنا پڑے تب پتہ چلے ان مرد حضرات کو جو منہ پھاڑ کے فرمائش کر کے خود چوکڑی مار کے کھانے بیٹھ جاتے ہیں۔ مفت کی نوکرانی مل گئی ہے بیوی کی صورت میں۔ فرحانہ نے اس کی زبان کے جوہر صبح ہی صبح دیکھتے تعصب سے سر ہلایا۔ کیا ہو گیا شازیہ؟ وہ شوہر ہے تمہارا، اگر فرمائش کر بھی دی تو تمہارا فرض ہے کہ اس کو پورا کرو۔ ہاں میرا ہی فرض ہے سب کچھ، باقی کسی کا کوئی فرض نہیں ہے، کھانے تو سبھی بیٹھ جائیں گے چوڑے ہو کر۔ اس کی طرف دیکھتے شازیہ بولی،
تم صرف اپنے اور اپنے شوہر کے لیے بنانا بی بی، ہم پر یہ احسان عظیم نہ کرنا۔ فرحانہ نے بھی اس کے طنز کو سمجھتے ہوئے تڑک کر کہا، بڑی بات ہے بھائی، آج تو آپ کے سوئے دماغ نے جھٹ بھانپ لیا میرے طنز کو، ورنہ تو اوپر والا خانہ خالی لگتا ہے مجھے آپ کا۔ وہ تمسخر سے ہنستے ہوئے فرحانہ کو زہر سے بھی بری لگی۔ تم تھکتی نہیں ہو ایسی زہریلی باتیں کر کر کے؟ آپ کو مسئلہ؟ میں جب چاہے جو چاہے بولوں، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ مجھے معاف کر دو جھگڑالو عورت۔ فرحانہ نے اس کو دیکھ کر دونوں ہاتھ جوڑے۔ کیا؟ میں جھگڑالو ہوں؟ اور آپ خود کیا ہیں؟ ذرا یہ بھی بتا دیں ملکہ عالیہ۔ صبح اٹھتے ہی مجھے بریانی کا آرڈر دے دیا اور اب مجھے جھگڑالو عورت کہا جا رہا ہے۔ خود کی زبان کا تو کبھی سوچا ہی نہیں ہے بی بی نیک پروین نے۔ شازیہ کی زبان فراٹے بھرتی ہوئی بولنا شروع ہو چکی تھی۔ فرحانہ نے بھی اس کی ہر بات کا ادو بدو جواب دیا اور پھر پورے 2 گھنٹے تک ان کی لڑائی چلی، جو محلے والوں نے بھی من و ان سنی تھی۔ شازیہ اپنے دل کی بھڑاس الفاظ کی صورت میں نکال دیا کرتی تھی۔ اس کی زندگی میں اولاد کی کمی نے اسے چڑچڑا اور بے حد زبان دراز بنا دیا تھا۔ وہ اپنی زندگی کے اس خلا کو بجائے صبر سے برداشت کرنے کے فرحانہ اور اس کے بچوں کو نخوت سے دیکھتی اور ان پر برستے گزارتی تھی۔ شام کو جب زبیر گھر آیا تو وہ اس کے گلے لگ کر خوب روئی اور دل کا درد زبان پر چلا آیا۔ میں سارا دن اکیلی ہوتی ہوں، فرحانہ باجی اپنے کمرے میں ہوتی ہیں یا بچوں میں مصروف رہتی ہیں، بچوں کے ہزاروں کام کرتے ان کا دن گزر جاتا ہے۔ میں کیا کروں؟ مجھے اولاد کی کمی بے حد کھلنے لگی ہے زبیر۔ تم چاہے دوسری شادی کر لو، مگر مجھے پھر اپنا بچہ دے دینا تاکہ میرے پاس بھی زندگی کی خوشیاں کشید کرنے کی وجہ موجود ہو۔ میں اس محرومی سے مر جاؤں گی زبیر، یہ کمی مجھے اندر سے مار ڈالے گی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے زبیر کی آنکھیں بھی نم کر گئی۔ میری اولاد اگر ہوگی تو تمہارے بطن سے ہوگی شازیہ۔ تم اللہ کی رحمت سے نا امید کیوں ہوتی ہو؟ اس کے گھر میں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ وہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، ہمیشہ صبر سے کام لینا چاہیے۔ نہیں ہوتا اب مجھ سے صبر زبیر۔ وہ چیخی تھی۔ رابعہ، سعدیہ اور احمد میری آنکھوں کے سامنے کھیلتے کودتے ہیں تو یہ محرومی مزید میرے اندر کرلانے لگتی ہے۔ مجھے بھی ان چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کا لمس محسوس کرنا ہے، ان پیارے سے لبوں سے امی سننا ہے۔ کیا تمہارا دل نہیں چاہتا کوئی تمہیں ابو بلائے؟ وہ حسرت سے کہتی زبیر کو حقیقتاً گہرے دکھ میں دھکیل گئی۔ اچھا رونا بند کرو، اللہ بہتر کرے گا۔ وہ آہستہ آہستہ اسے تھپکتے ہوئے تسلی دینے لگا۔ کچھ دیر میں وہ پرسکون ہوئی اور رونا بند کر دیا۔ نظریں چراتے زبیر سے الگ ہوئی اور اپنے پاگل پن پر شرمندہ نظر آنے لگی۔ کبھی کبھار ہی اس کی ایسی حالت ہوتی تھی، جب دل حد سے زیادہ بھر جاتا تو سارا غبار زبیر پر نکالتی۔ زبیر نے اس کی طرف محبت سے دیکھتے اس کے بال سنوارے۔ تم کچھ دن اپنی امی کی طرف رہ آؤ، ماحول چینج ہو جائے گا تو اچھا اثر پڑے گا طبیعت پر۔ زبیر کی بات پر اس نے تائید میں سر ہلایا اور اگلے ہی دن وہ اپنے میکے چلی آئی۔ اس کی شادی سے پہلے تایا اور اس کے ابا اکٹھے رہتے تھے، مگر پھر آئے روز اس کی امی اور فرحانہ کی امی کے بیچ لڑائیوں کی وجہ سے دونوں الگ الگ گھروں میں رہنے لگے۔ وہ ماں کے گھر آئی تو ماحول کیا بدلنا تھا، مزید احساس کمتری کا شکار ہو گئی۔ جب اپنے بھائی اور بھابھی کو اپنے بچوں سے لاڈ کرتا دیکھتی تو حسرت سے ٹھنڈی آہ بھر جاتی۔ اس کی ماں رضیہ بیٹی کے دکھ سے واقف تھیں، اس کا دھیان بٹائے رکھتی۔ ایک روز یوں ہی ایک محلے کی عورت سلیمہ آئی ہوئی تھی۔ باتوں باتوں میں اس کے اولاد نہ ہونے کا ذکر چل نکلا تو شازیہ رونے لگی۔ سلیمہ نے اسے تسلی دی اور ایک بہت ہی پہنچے ہوئے عامل بابا کا بتایا۔ ارے شادی کے 11 سال بعد اولاد ہو گئی تھی میری چچیری بہن کی بیٹی کے، وہ تو امید ہی چھوڑ گئے تھے، مگر اس بابا نے تو بھائی ایسے تعویذ دیے 1 مہینے سے بھی کم عرصے میں خوشخبری مل گئی۔ اے رضیہ بہن، شازیہ کو ادھر ہی لے کے جا، مجھے دعائیں دیتی پھرو گی پھر تم دونوں ماں بیٹی۔ سلیمہ کے اتنے پروسوک انداز پر شازیہ اور رضیہ نے تہیہ کر لیا کہ وہ اس عامل کے پاس ضرور جائیں گی۔ جس دن انہوں نے عامل کے آستانے پر جانا تھا، گھر میں کسی کو بھی مطلع نہ کیا، بلکہ یہ کہا کہ شازیہ اپنی کسی پرانی سہیلی سے ملنا چاہتی ہے تو وہیں جا رہے ہیں۔ سلیمہ سے عامل کا پتہ وہ پہلے ہی معلوم کر چکی تھی۔ بس میں بیٹھ کر آدھے گھنٹے کی مسافت پر ایک گاؤں کی طرف رستہ جاتا تھا، جو انہوں نے کافی انتظار کے بعد ایک رکشے کے ملنے پر طے کیا اور پھر وہاں سے آگے لوگوں سے پوچھ پوچھ کر اس عامل کے آستانے تک پہنچ گئے۔ یہ لوگ صبح 9 بجے ہی گھر سے نکل آئے تھے اور اب 10:30 بجے کا وقت تھا۔ آستانے پر ایک شخص تھا جو شاید وہاں کا رکھوالا تھا۔
اس نے انہیں سر تا پیر بغور دیکھا اور پھر ایک طرف بیٹھنے کو کہا۔ 20-25 منٹ کے انتظار کے بعد انہیں ایک کمرے میں بھیج دیا گیا جہاں عجیب سا ہی ماحول تھا۔ اگربتی کی دماغ کو چڑھتی خوشبو کے ساتھ ساتھ چنبیلی کے تیل کی مہک بھی آ رہی تھی۔ عامل بابا کی عمر لگ بھگ 70 برس تھی۔ گلے میں مختلف رنگوں کے موتیوں کی مالا پہنے، بھر بھر کے آنکھوں میں سرما لگائے، وہ شخص کہیں سے بھی نیک بزرگ نہیں لگتا تھا۔ شازیہ اور رضیہ چپ چاپ سلام کے بعد اس کے آگے چوکڑی مارے بیٹھی تھیں۔ کیا پریشانی ہے؟ وہ سرمے لگی آنکھوں سے دونوں کو گھور رہا تھا۔ تو رضیہ نے آہستہ آہستہ اپنی بیٹی کی پریشانی اور اولاد ہونے میں تاخیر کا بتایا۔ کتنا عرصہ ہوا ہے شادی کو؟ جی 7 سال ہو گئے ہیں۔ مائی تو باہر جا، میں نے کچھ سوال کرنے ہیں تیری بیٹی سے، وہ روب دار لہجے میں بولا۔ شازیہ نے اپنی ماں کو دیکھا جو تذبذب کا شکار تھی، لیکن شازیہ کے کہنے پر وہ باہر چلی آئی۔ اس کے باہر نکلتے ہی آستانے کے رکھوالے نے اسے دوسری طرف بنے برآمدے میں بیٹھ کر انتظار کرنے کو کہا۔ بابا جی نے حساب کرنا ہوگا، اس سے پتہ چل جائے گا کہ قسمت میں اولاد ہے بھی یا نہیں۔ وہ رضیہ کو مطمئن کرنے لگا، جس پر وہ واقعی اس بات میں سر ہلاتی برآمدے میں جا کر بیٹھ گئی، جو کہ عامل بابا کے کمرے سے 20-30 قدم کے فاصلے پر تھا۔ عامل نے اپنے سرخ سرمے لگی آنکھوں سے شازیہ کی طرف دیکھا، جو نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ شوہر سے تعلقات کیسے ہیں تیرے؟ وہ عامل کے اس قدر ذاتی سوال پر ہمنک ہو کر دیکھنے لگی۔ بہت اچھے ہیں، وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، اٹک اٹک کر کہتے شازیہ نے جواب دیا۔ ادھر لیٹ جا، میں دیکھوں گا کہ اولاد ہو بھی سکتی ہے یا نہیں۔ شازیہ اولاد کی خواہش میں اس قدر بے عقل ہو چکی تھی کہ بلا چوں چرا عامل کے سامنے لیٹ گئی۔ اس کے پیٹ سے قمیض ہٹا کر عامل اپنا ایک ہاتھ اس کے پیٹ پر پھیرنے لگا۔ شازیہ نے بے ساختہ جھرجھری سی لی تھی۔ اس نے عامل کی طرف دیکھا جو زیر لب کچھ پڑھ رہا تھا، جبکہ ہاتھ ہنوز حرکت میں تھا۔ کچھ پل کے بعد اس نے آنکھیں کھولی، اسے اٹھ کر بیٹھنے کو کہا۔ اولاد ہو تو سکتی ہے، مگر اس کے لیے کڑا عمل کرنا پڑے گا، جس میں پیسے تو کم لگیں گے، مگر جو چیز میں نے منگوانی ہے وہ شاید تم نہ کر سکو۔ آپ جو کہیں گے میں لا کر دوں گی، پھر چاہے وہ مجھے کہیں سے بھی لانی پڑے۔ مجھے اولاد ہر حال میں چاہیے بابا۔ شازیہ نے اس کے آگے منت کی۔ سوچ لو۔ سوچ لیا ہے، آپ بس سامان بتائیں جو لانا ہے۔ تمہیں ایک نابالغ لڑکی کا تازہ خون لانا ہوگا، جس سے تعویذ لکھا جائے گا، اور وہ تمہیں اپنے پیٹ پر باندھنا ہے۔ خون؟ شازیہ سامان کی نوعیت جاننے پر سفید پڑی تھی۔ وہ میں کہاں سے لاؤں گی؟ یہ تو تمہیں پتا ہوگا کہ کہاں سے لانا ہے، مگر اگر تمہیں اولاد چاہیے تو یہ کرنا ہی ہوگا، ورنہ کوئی بچہ گود لے لو، کیونکہ اگر اپنی اولاد چاہیے تو اس عمل کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ شازیہ کئی پل تک خاموش رہ گئی۔ وہ کہاں سے ایک بچی کا خون لے گی؟ یعنی اسے کسی کا قتل کرنا ہوگا؟ بابا، کیا میں کسی جانور کا خون نہیں لا سکتی؟ وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ اگر اولاد چاہیے تو انسان کا خون چاہیے ہوگا، وہ بھی کسی نابالغ بچے یا بچی کا۔ اگر یہ کام تم کر لیتی ہو تو اس سے اگلے دن میں تمہیں تعویذ بنا دوں گا۔ اچھا، میں کوشش کروں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر آئی اور اپنی ماں کو لیے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ پیچھے عامل بابا اور اس کے چیلے نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کہا لگایا تھا۔ ان کا گینگ پورے پاکستان میں پھیلا ہوا تھا، جہاں وہ ایسے ہی بے بس، مجبور اور کسی حد تک نا امید ہونے والی عورتوں سے ایسا کام کرواتے تھے اور پھر ان کو بلیک میل کر کے جسم فروشی کے دھندے پر مجبور کر دیتے تھے۔ ہفتے میں ایک روز ان کا آستانہ بند رہتا تھا اور اتفاق سے وہ دونوں اسی روز یہاں چلی آئی تھیں۔ شازیہ نے اپنی ماں کو عامل بابا کی ڈیمانڈ کا بتایا کہ کس طرح سے وہ ایک نابالغ بچے یا بچی کا تازہ خون چاہتا ہے، جس سے تعویذ بنائے جائیں گے اور اسے وہ اپنے پیٹ پر باندھنے ہیں۔ رضیہ تو یہ بات سنتے ہی بدک گئی۔ اے شازیہ، میں تو کہتی ہوں چھوڑ پرے، اللہ نے چاہا تو اولاد ہو جائے گی، ورنہ تو ایسا کوئی کام نہ کریو جس پر پکڑے جانے کا خوف ہو، اور پھر کس کا خون لائے گی تو؟ اماں، ضروری نہیں ہے کہ میں نے قتل ہی کرنا ہے، کسی طرح سے چوٹ لگوا کر بھی تو خون حاصل کیا جا سکتا ہے نا۔ اور بچے کی بھی خوب کہی آپ نے، ساری زندگی میرے سینے پر مونگ دلتی رہی ہے وہ فرحانہ، اس کے بچے کس دن کام آئیں گے میرے؟ پھر بھی شازی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اگر زبیر کو پتہ چلا تو وہ تیری جان لے لے گا، اور اگر فرحانہ یا شبیر نے تجھے پکڑ لیا پھر کیا کرے گی؟ تو مجھے ڈرا مت اماں،
میں بس کسی بھی طرح اپنی اولاد چاہتی ہوں، پھر چاہے اس کے لیے مجھے بڑے سے بڑا رسک ہی کیوں نہ لینا پڑے۔ وہ وہاں سے اگلے روز اپنے گھر واپس آ گئی۔ ایک ہی شہر میں رہنے کی وجہ سے زبیر کو بلانے کی نوبت نہیں آئی، وہ خود ہی گھر چلی آئی اور پہلے سے پلان کے مطابق فرحانہ کی بیٹیوں رابعہ اور سعدیہ کے ساتھ محبت سے پیش آنے لگی۔ ان کی دیکھا دیکھی احمد بھی شازیہ کے کمرے میں آنے لگا، جس کی پہلے تو اجازت نہیں تھی۔ فرحانہ اس کایا پلٹ پر حیران تھی۔ شبیر اور زبیر کو بھی خوشگوار حیرت ہوئی۔ گھر کا ماحول پرسکون رہنے لگا، کیونکہ فرحانہ نے جب دیکھا کہ شازیہ اس کے بچوں سے کس قدر محبت کرنے لگی ہے تو اس نے بھی پرانی باتوں کو بھلا کر نئے رشتے کی شروعات کی، جس میں وہ سب محبت سے رہنے لگے۔ 15-20 دن گزر گئے تو فرحانہ کو کسی کام سے بازار جانا پڑا۔ وہ اپنی بڑی بیٹی رابعہ کو گھر چھوڑ گئی، جبکہ سعدیہ اور احمد اس کے ساتھ تھے۔ شازیہ ایسے ہی کسی موقع کی تلاش میں تھی۔ 6 سالہ رابعہ کو شازیہ نے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے کا سوچا۔ فرحانہ دونوں بچوں کے ساتھ جا چکی تھی۔ اس نے دروازہ بند کرتے ہوئے اپنے کمرے کی راہ لی، جہاں رابعہ اپنے اسکول کی کتابیں کھولے بیٹھی تھی۔ وہ اسے بہانے سے واش روم لے آئی تاکہ بلیڈ اس کے بازو پر مار کر تھوڑا سا خون چھوٹی سی بوتل میں ڈال سکے۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر دل کو مضبوط کرتے ہوئے اس نے رابعہ کی طرف دیکھا، احتیاطاً واش روم کا دروازہ بھی بند کر دیا کہ اگر وہ روئے تو آواز باہر نہ جا سکے۔ اس کو ایک دم سے دبوچ کر بازو پکڑتے شازیہ نے اس کے ہاتھ پر کٹ لگانا چاہا، لیکن بچی چاچی کے انداز سے بے حد ڈر گئی۔ ہاتھ میں بلیڈ دیکھ کر چیخنے لگی، رونے لگی۔ شازیہ نے اس کے دونوں ہاتھوں کو کس کے پکڑ لیا، جبکہ اپنی ٹانگوں میں اس کی ٹانگیں لاک کرتے ہوئے بالکل بے بس کر دیا۔ رابعہ جھٹپٹا رہی تھی، مسلسل ہلنے کی وجہ سے شازیہ کٹ نہیں لگا پا رہی تھی۔ تبھی رابعہ نے ایک ہاتھ چھڑواتے زوردار تھپڑ شازیہ کے منہ پر دے مارا، جس سے وہ ایک دم ساکت ہوئی اور اگلے ہی پل شدید غصے کی لہر نے شازیہ کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ آپے سے باہر ہوتے اس نے صحیح غلط کو ایک سائیڈ پر رکھتے اس بلیڈ کو رابعہ کی گردن پر چلا دیا۔ مجھ پر ہاتھ اٹھائے گی، مجھے مارے گی، کم ذات منحوس۔ بلیڈ لگتے ہی خون کا فوارہ پھوٹ نکلا اور کسی ذبح شدہ بکرے کی طرح رابعہ کے حلق سے آوازیں آنے لگیں۔ ساتھ ہی ساتھ واش روم کا فرش خون سے بھرنے لگا۔ غصہ ٹھنڈا ہوا تو ساتھ ہی سچویشن کو دیکھتے اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ رابعہ کے حلق سے آوازیں آنا بند ہو چکی تھیں۔ وہ بالکل ٹھنڈی پڑ گئی تھی، اس میں زندگی کی رمق موجود نہیں تھی۔ شازیہ نے اپنے پیروں کی طرف دیکھا جہاں پر خون گر چکا تھا، جبکہ ہاتھ میں بلیڈ دیکھتے اس نے کرنٹ کھاتے اسے زمین پر پھینکا تھا۔ واقعی غصہ عقل کو کھا جاتا ہے۔ شازیہ اب کفے افسوس مل رہی تھی کہ تبھی باہر کا دروازہ بجنے لگا۔ وہ کبھی رابعہ کی لاش کی طرف دیکھتی، کبھی دروازے کی طرف، جس کو کھول کر اس نے صحن میں دیکھا تھا۔ دروازہ اب زور زور سے بجنے لگا۔ یقیناً فرحانہ واپس آ گئی تھی۔ اسے باہر سے شبیر بھائی کی آوازیں بھی آنے لگی۔ وہ بے بسی سے اپنے بال نوچ کے رہ گئی۔ یہ اس سے کیا ہو گیا تھا؟ اس نے ایسا نہیں سوچا تھا۔ وہ سب کو کیا بتائے گی کہ یہ کیوں کیا، اور ایک قتل کرنے کے بعد کیا یہ لوگ اسے معاف کریں گے؟ دروازہ بجنے کی آواز رک چکی تھی۔ شازیہ نے ڈرتے ڈرتے باہر جھانکا تو شبیر کو چھت کی طرف سے سیڑھیاں اترتے دیکھا۔ وہ یقیناً پڑوس کی چھت سے اپنی چھت پر کود کر نیچے آیا تھا۔ شازیہ نے فوراً دروازہ بند کر دیا۔ شبیر بھائی نے باہر کا دروازہ کھولا تو سب اندر آ گئے۔ اسی وقت زبیر بھی گھر میں داخل ہوا اور اس کا نام پکارنے لگا، جبکہ فرحانہ اپنی بیٹی کو پکار رہی تھی۔ سب کمرے دیکھنے کے بعد فرحانہ نے جو ہی واش روم کا دروازہ دھکیلا تو اندر کا منظر دیکھتے دل خراش چیخ ماری تھی۔ گھر کے سبھی افراد وہاں پہنچے تھے۔ آس پڑوس کے چند لوگ جو گھر سے باہر تھے وہ اندر چلے آئے، کیونکہ باہر کا دروازہ نہ کھلنے کی وجہ سے گلی میں کافی شور شرابہ ہو چکا تھا۔ شازیہ دیوار کے ساتھ لگی مجسمے کی طرح ساکت تھی، جبکہ رابعہ کی لاش سے ابھی تک خون بہہ رہا تھا۔ شبیر نے رابعہ کو باہر نکالا، مگر اسے بے جان دیکھتے حیران نظروں سے اپنے بھائی اور بھابھی کو دیکھنے لگا۔ فرحانہ سینہ کو بھی کرتے رو رہی تھی۔ چھوٹے بہن بھائی بڑی بہن کا خون دیکھتے خوف زدہ تھے، جبکہ محلے کے لوگ ہائے ہائے کر رہے تھے۔ یہ کیا ہوا ہے میری بیٹی کو؟ شازیہ بتاتی کیوں نہیں ہو؟ شبیر کرب سے دھاڑا تھا۔ زبیر نے شازیہ کو اپنی طرف موڑتے ہوئے جھنجھوڑا تھا۔ بتاتی کیوں نہیں ہو؟ یہ کیا ہوا ہے؟ تم دونوں کیا کر رہی تھی وہاں؟ رابعہ کی گردن پر کیا لگا ہے؟ شازیہ ٹکر ٹکر اسے دیکھتی رہی اور پھر
وحشت زدہ لہجے میں بولی، میں نے مار دیا، میں نے مارا ہے بلیڈ سے اسے۔ یہ منحوس مجھے اپنا خون لینے نہیں دے رہی تھی، بس تھوڑا سا تو خون چاہیے تھا مجھے۔ ہاتھ پر ایک کٹ نہیں لگانے دیا، ہل رہی تھی بار بار۔ اور زبیر دیکھو، اس نے مجھے تھپڑ بھی مارا تھا، تو بس مجھے غصہ آ گیا تو میں نے مار دیا اسے۔ ہاں مار دیا اسے میں نے۔ وہ دیوانوں کی طرح اب ہنسنے لگی۔ شبیر بپھرے ہوئے شیر کی طرح اس پر جھپٹا تو زبیر اور محلے کے لوگوں نے اسے سنبھالا۔ زبیر نے پے در پہ کئی تھپڑ اس کے چہرے پر جڑ دیے۔ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ تمہیں کیوں چاہیے تھا اس کا خون؟ زبیر اس کو بالوں سے پکڑتے چیخا تھا۔ ماں بننا تھا مجھے، اولاد چاہیے تھی مجھے بھی۔ عامل بابا نے کہا تھا کہ کسی نابالغ کا خون لے کر آؤ، تو بس وہی لے رہی تھی، مگر اس نے مجھے مارا تھا زبیر۔ میری غلطی ہے، میں مانتی ہوں، مگر تم مجھے معاف کر دو۔ شبیر بھائی آپ مجھے معاف کر دیں۔ فرحانہ باجی، وہ ان کے آگے ہاتھ جوڑے رونے لگی۔ محلے کے کسی شخص نے پولیس کو بلا لیا تو وہ حواس باختہ ہوتے زبیر کی طرف لپکی۔ زبیر خدا کے لیے مجھے بچا لو، میں نے نہیں جانا ان کے ساتھ۔ وہ بلک بلک کے رو رہی تھی، مگر وہاں موجود کسی کو بھی اس پر ترس نہیں آیا، سب اسے نفرت سے دیکھ رہے تھے۔ زبیر نے اس کی طرف دیکھا۔ میں زبیر اپنی بیوی شازیہ کو بقائمی ہوش و حواس میں طلاق دیتا ہوں۔ نہیں زبیر، وہ چلائی تھی، طلاق دیتا ہوں۔ زبیر نہیں، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، طلاق دیتا ہوں۔ زبیر، وہ ایک دم سے ساکت ہو گئی۔ پولیس اسے لے جا چکی تھی۔ فرحانہ کو غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ شبیر بچوں کی طرح رو رہا تھا اور زبیر کو دکھ کے ساتھ ساتھ شرمندگی نے اندر سے مار دیا تھا۔ شازیہ کے حسد نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا، اور اللہ نے نا امیدی جیسا کفر کر کے قتل جیسا گناہ کر بیٹھی تھی۔ وہ دنیا و آخرت کی ضلالت اس کا مقدر بن گئی تھی۔ پولیس نے تفتیش کے دوران شازیہ کی ماں سے اس عامل بابا کا پتہ پوچھ کر وہاں پر چھاپا مارتے ہوئے انہیں گرفتار کر لیا تھا، جبکہ شازیہ کو بالکل چپ لگ چکی تھی۔ وہ کبھی کبھی بے تحاشا ہنسنے لگتی، کبھی رونے لگتی۔ ڈاکٹرز نے اس کے دماغی توازن بگڑنے کی تصدیق کر دی تھی، اور اب اسے پاگل خانے بھیج دیا گیا تھا، جہاں وہ دیواروں پر بے مقصد لکیریں کھینچتی رہتی، پھر روتے ہوئے کسی بھی چیز کو اپنا بچہ بنا کر جھولا جھلانے لگتی۔ ممتا کی پیاس نے اس سے ایسا گھنونا جرم کروا دیا تھا کہ اب اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ عمر بھر کا پچھتاوا اس کے نصیب میں لکھ دیا گیا تھا۔